نواقض الاسلام جیسا کہ ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر قرآن و احادیث کی روشنی میں وہ چند امور ذکر کیے گئے ہیں جو نہایت ہی سنگین ہیں اور نہایت ہی خطرناک ہیں، جن کے ذریعے سے ایک انسان کی توحید میں، ایک انسان کے ایمان میں جو ہے وہ خلل آتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے تبھی بچ سکتے ہیں جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہو۔ تو لہذا اسی لیے جو ضروریات دین ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے جو ہے سیکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ تو یہ اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ابھی جو وسائل ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ تو ہم نے اس کتاب کی آغاز اور ابتدا جو ہے وہ کر دی ہے۔ مصنف رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے جس ناصر الاسلام کو ذکر کیا وہ تھا شرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اور اس میں ہم نے گفتگو کی تھی گزشتہ درس کے اندر، وہ یہ تھا کہ عبادت کی تعریف کی تھی، عبادت کسے کہتے ہیں، اور میں اس کو مراجعے کے طور پر تھوڑا اور مزید ذکر کر دوں گا آج۔ تو عبادت کہتے ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں یا اس سے پہلے والے میں گزرا تھا، ہر وہ فعل یا قول، ہر وہ حرکت یا کوئی زبان سے بات کرنا یا پھر دل میں جس سے اللہ راضی ہو اور جسے اللہ پسند کرے، وہ عبادت کہلاتی ہے، وہ عبادت کہلاتی ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور عبادت میں جو ہے وہ تمام تر عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی کا شریک کوئی نہیں ٹھہرانا چاہیے، اللہ سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو عبادت جو ہے چاہے وہ مانگنا ہو وہ بھی عبادت ہے، چاہے وہ سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، چاہے وہ بیماریوں سے انسان اللہ سے شفا مانگا جائے، ایک انسان جو ہے اولاد مانگے، ایک انسان جو ہے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ سے نجات مانگے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام تر بھی عبادت ہیں، دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقرب انسان حاصل کرتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے، اور عبادت کی جو اقسام ہیں وہ بھی ہم نے تقریباً کچھ لی تھی پہلے کتاب کے اندر بھی اور اس میں بھی۔ تو عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام نہیں دینا، یہ سب سے پہلا امر ایسا ہے جو ایک انسان کو دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج کر دیتا ہے۔ اور ہمیں ایسے کاموں سے جو ہے بچنا چاہیے، ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ ہمیں یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ دیکھیے رہنے دیجیے جی، اہل اسلام ہے نا، کچھ بھی کریں، جیسا بھی ہے امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا بھی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں اور احادیث رسول پر غور کرتے ہیں تو قرآن کی بھی یہی تعلیمات ہیں اور احادیث کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ ایک انسان جب اس کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اس کے بعد اس کو بہت سارے کاموں سے بچنا چاہیے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار سے، اس کی تصدیق سے ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جو ان کو مقصدات میں سے ہیں، ان کو خراب کر دینے کے معنی میں ہیں، جس سے ان پر اثر پڑتا ہے، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد بھی اکثر لوگ جو ہے وہ شرک پر ہوتے ہیں، اور پھر اس کی وضاحت مزید وہاں سے ہو جاتی ہے جب ہم انبیاء کرام کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس چیز سے کتنے ڈرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ وہ بھی دعا کرتے تھے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا، بتوں کی عبادت سے بچانا، کیونکہ جب بتوں کی عبادت ان کے آس پاس عام تھی تو اللہ سے دعا کی مجھے ان سے بچانا، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، اس چیز کو
اس چیز کا علم رکھتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک انسان کے اسلام میں جو ہے وہ اثر کرتی ہیں. اسی طرح لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے کہنا کہ میرے بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹے سے کہا شرک نہیں کرنے، ظلم عظیم ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام کو خطاب کرنا کہ اگر آپ بھی شرک کریں نعوذ باللہ تو آپ کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. اعمال میں سب سے بڑا عمل تو توحید ہے نا، کلمہ توحید جو ہے یہ بھی بڑا عمل ہے. قرآن کریم میں آیا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو وہاں پر ایک انسان جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اس کو وسیلہ بناتا ہے کہ اللہ میں نے جو ایمان لایا ہے اس کے عوض میں مجھے معاف کر دے. تو ایمان بھی ایک عمل ہے، اور ایمان عمل کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق، اور جسم کی عادت سے جو ہے وہ اعمال کرنے یا حرکات کے ذریعے سے جو ہے نا اس چیز کا ثبوت دینا، یہ ایمان ہے. تو یہ بھی بڑا عمل ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی انبیاء کرام بھی نعوذ باللہ شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتے. اور اعمال میں سب سے بڑا عمل عمل توحید ہے، ایمان ہے، اور رب کی وحدانیت کا جو ہے وہ اقرار کرنا ہے. تو وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ایسی جو انسان کے اسلام پہ جو ہے وہ اثر کرتی ہیں، اور انسان کو اس بھول میں نہیں رہنا ہے، اس خیال میں نہیں رہنا ہے کہ میں جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں پھر بھی مسلمان ہوں، میں جو بھی کروں پھر بھی مسلمان ہوں. نہیں، یہ غلط بات ہے. اگر انبیاء کرام کو اس چیز کے بارے میں متنبہ کیا جاتا ہے، اور درس ہمارے لیے وہ تھا کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہوتے. اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. لئن اشرکت، اس کا معنی یہی ہے کہ اگر آپ نے شرک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل جو ضائع کر دیا جائے گا. آپ کا ایمان ہے، آپ کی توحید ہے، آپ کی عبادات ہیں، وہ کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد ہم نے شرک کے بارے میں بھی پڑھا تھا. شرک کے بارے میں پڑھا تھا. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی بھی عبادت کو انجام دینا، کسی بھی عبادت کو انجام دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز کرنا. تو یہ تمام تر جو ہے وہ شرک اعمال ہیں، یہی شرک ہے. تو شرک کی دو قسمیں ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھی تھی، شرک اکبر اور دوسرا تھا شرک اصغر. شرک اکبر کے بارے میں تقریباً ہم نے بات کر دی تھی، اور شرک اصغر کو بھی ہم نے مختصر لیا تھا. اور پھر شرک اکبر اور جو شرک اصغر ہے یہ کیا چیزیں ہیں دونوں؟ شرک اکبر ہم نے کہا تھا یہ ایک انسان کو جو ہے ملت سے نکال دیتا ہے. مختصر فرق آج ذکر کریں گے ہم، شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیا کیا فرق ہے. شرک اکبر جو ہے ایک انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے. اس کے برعکس جو شرک اصغر ہے وہ ایک انسان کو جو ہے اسلامی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا، لیکن شرک اصغر جو ہے وہ کبائر الذنوب میں آتا ہے، بڑے گناہوں میں آتا ہے. وہ گناہ جو توبہ کے بغیر اللہ جو ہے معاف نہیں کرتا. توبہ ضروری ہے اس کے لیے، توبہ ان کے لیے ضروری ہے. تو اس کے بعد یہ پہلا فرق ہے شرک اکبر اور شرک اصغر میں. شرک اکبر جو ہے وہ ملت سے اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک اصغر جو ہے وہ اسلامیہ ملت سے خارج نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ بڑے گناہوں میں سے ہیں، کبائر الذنوب میں سے ہے. اور کبیرہ گناہوں کے لیے جو ہے وہ ہے توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ جو ہے اس کے لیے لازمی ہے. دوسری چیز جو فرق ہے شرک اکبر اور شرک اصغر میں وہ یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب کے اعمال جو ہے سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں. شرک اکبر کا مرتکب جو ہے اس کے اعمال جو کیے ہوئے ہوتے ہیں سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس جو شرک اصغر ہے اس سے وہی عمل ضائع ہوتا ہے جس میں اس نے وہ شرک کیا ہوگا. مثال کے طور پر کوئی ریاکاری کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے
لیکن صدقے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے، فوٹو بھی لیتا ہے، سیلفی جس کو بولتے ہیں، وہ لیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے جی صدقہ کیا، کسی کی مدد کی. تو اگر اس کا ارادہ یہ ہے تو اس کا عمل جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ضائع ہے اور غارت ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر ارادے میں دل کے اندر ایک قسم کا مخلوق کے لیے انجام دیتا ہے. تو مخلوق کے لیے انجام دینا ہی جو ہے یہ کہ انسان کی بڑی کوتاہی ہے اور یہ ریاکاری ہے، اور یہ جو ہے عمل کو جو ہے وہ اس عمل کو ضائع کر دیتی ہے. اسی طرح تیسرا بڑا فرق شرک اکبر اور شرک اصغر میں یہ ہے کہ شرک اکبر جو ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ میں قتال کروں لوگوں سے تب تک جب تک وہ کلمہ توحید کا اقرار نہ کرے. جو مشرکین ہیں ان کا مال، ان کا خون جو ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تب تک حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں جب تک یہ کلمہ توحید کا اقرار نہ کرے. جب اقرار کر دیں گے پھر ان کا خون اور ان کا مال میرے لیے حرام ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. تو ایک مسلمان کا خون اور مال جو ہے، عزت جو ہے، اس کا تحفظ کرنا واجب ہے ایک مسلمان کے لیے، وہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. تو جو شرک اکبر کا مرتکب ہے اس کا جو ہے خون، اس کا مال جو ہے وہ اس طریقے کا نہیں ہے جس طرح اہل اسلام کا ہو، اہل ایمان کا ہو، وہ حرام نہیں ہے. اور جو شرک اصغر ہے اس کا جو ہے وہ بقیہ دوسرے گناہوں کی طرح ہے، وہ اس میں نہیں آتا، وہ اس میں نہیں آتا. تو یہ بعض کچھ فرق تھے جو شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان تھے. تو اس کے بعد مصنف نے اس کتاب میں کہا تھا وہ یہ کہ ذبح کرنا کسی جن کے لیے یا انس کے لیے، کسی جن یا انسان کے لیے ذبح کرنا. تو اور پچھلے غالباً درس کے اندر بھی اس چیز کا جو ہے وہ ذکر ہوا تھا کہ یہ جن سے مراد کیا ہے، جن سے مراد کیا ہے، جن کے لیے ذبح کرنے سے مراد کیا ہے. دیکھیے جیسے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا مکان تعمیر کرتا ہے، پھر نئے مکان میں جانے سے پہلے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہاں پر جانور کو ذبح کرتے ہیں. تو ذبح کرنے والے کے جو ہے ارادے مختلف ہوتے ہیں. اگر کسی کا ارادہ وہاں پر جانور ذبح کرنے کا یہ ہو کہ یہ کیا کرے گا، یہاں پر کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دے گا، یا کوئی جن کے یا کسی اور خیال سے کرے گا کہ نظر بد سے کرے گا کہ یہ چیز ہم ذبح کریں گے کسی کی نظر نہ لگے وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ غالباً شیخ ابن باز کہتے رحمۃ اللہ علیہ، اگر ایسا اس کا ارادہ ہے کہ اس جانور کے ذبح کرنے سے وہاں جن نقصان نہیں پہنچائے گا، جانور کے نقصان سے ذبح کرنے سے وہاں پر نظر نہیں لگے گی، تو یہ ایک شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے. یا اسی طرح کوئی ذبح کرتا ہے کبھی کبھار، کچھ وہ پیر و فقیر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس انسان پر جو ہے، جب ان کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس انسان پر جو ہے بڑا بھوت ہے، بڑا جن ہے، لہذا اس کے نام پہ جو ہے کوئی جانور ذبح کرنا ہوگا، فلاں رنگ کا مرغا ہو یا جانور ہو، کوئی بھی ذبح کرنا ہے، مینڈا ہو. تو یہ ہے کمن یذبح للجن والانس. اس نے کہا تھا، مصنف نے اپنی اس کتاب کے اندر کہا تھا کہ شرک فی عبادت اللہ میں سے ومنہ الذبح لغیر اللہ، ذبح کرنا کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. کمن یذبح للجن، جیسے کوئی ذبح کرتا ہے کسی جن کے لیے، اور للقبر، یا کسی قبر کے لیے. تو جن کے لیے ذبح کرنا، کوئی اس قسم کا انسان یا پیر جن کو بولتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں نام کا، فلاں قسم کا، فلاں رنگ کا جو ہے جانور لانا ہوگا، وہ ذبح کرنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے ان کا بیماری دور ہوگی یا کوئی اور چیز کہتے ہیں. تو یہ جو ہے شرک ہے اور شرک اکبر ہے. اور یہ وہ چیز ہے اگر کسی انسان نے یہ کیا تو وہ اپنے ایمان کا حساب لے، اپنے ایمان کا جو ہے وہ حساب لے
اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے کلمہ توحید کا دوبارہ سے اقرار کرے اور اس کے شرطوں اور تقاضوں کو پورا کرے، وگرنہ وہ انہی میں شامل ہوگا جن مشرکین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد بھی وہ مشرک رہتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کے ساتھ ساتھ ان کا شرک بھی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ تو اسی طرح کمن یذبح للجن او القبر، جیسے کوئی جن یا کسی قبر والے کے لیے کرتا ہے، تو جن کے لیے سمجھ آ گئی ہمیں کہ کیا مراد ہے کہ جن کے لیے کس طرح ذبح کرنا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے القبر، قبر کے لیے ذبح کرنا۔ کیا ایسا بھی ممکن ہوتا ہے؟ ہاں۔ یہ کیسے؟ کسی بزرگ کی قبر ہو، کسی اللہ کے ولی کی قبر ہو، تو وہاں پر جا کر جو ہے کسی جانور کو ذبح کیا جائے، وہاں پر جا کر کسی جانور کو ذبح کیا جائے اس قبر والے کے نام پر یا اس جگہ پر، اس ارادے سے کہ یہ لوگ کیا ہیں، یہ اللہ کا ولی تھا، اس کے ذریعے سے ہماری جو پریشانیاں یا ہماری جو مرادیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ تو یہ جو ذبح کرنا ہے اس جگہ کو خاص جو کرنا ہے، یہ جو ہے شرکیہ اعمال میں سے ہے، شرکیہ اعمال میں سے ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا اعلان ہونا چاہیے ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا میری نماز، میرا ذبح کرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی جن، کسی قبر والے کے لیے، کسی نیک، کسی صالح کے لیے وغیرہ ان چیزوں کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرکیہ اعمال کے اندر آتا ہے۔ تو یہ تھا پہلا وہ امور یا پہلا وہ کام جس کے انجام دینے سے جو ہے جو نواقض الاسلام میں ہے کہ ایک انسان شرک کرے عبادت کے اندر، اگر اس نے ایسا کیا وہ اس کے ایمان کا جو ہے وہ خسارہ ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے ایمان کی کوئی قدر و منزلت نہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں پہلے چلا جائے، لیکن اگر ایمان تھوڑا بھی ہو تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن اگر جس نے شرک کیا ہوگا، کسی بھی قسم کا شرک اس نے کیا عبادت کے اندر، اللہ سے شریک ٹھہرایا ہوگا، ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان کے لیے جو ہے جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ تو یقیناً اصلی زندگی وہی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، اس میں ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں سے بچنے کے لیے قرآن ہمیں کہتا ہے، جن کاموں سے بچنے کے لیے احادیث ہمیں کہتی ہیں، تاکہ جو زندگی ہے والآخرۃ خیر وابقی، جو آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے، اس میں انسان کو نجات مل سکے۔ تو ہم یہیں پر اپنے درس کو اب ختم کرتے ہیں، کیونکہ شیخ زاہد صاحب کا درس بھی آج ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج اس پر مکمل بات ہوگی۔ نواقض اسلام کا پہلا ناقض جو الشرک فی عبادت اللہ تھا، اس کو ہم نے غالباً ایک دو دروس کے اندر ختم کیا، اور کل ہم دوسرا وہ عمل یا دوسرا وہ ایسا کام جس کے انجام دینے سے ایک انسان کی توحید میں جو خلل آتا ہے، توحید ختم ہوتے ہی ایمان چلا جاتا ہے، اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اسلام کو، ایمان کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور پھر شرکیات کے اعمال کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔